جو اسرائیل کے ساتھ جو ایشو ہے جو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا، جو ٹویٹ ہے ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی، اس سے بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی۔ خیر ٹویٹ تھی، ایک غلط انفارمیشن پہ مبنی تھی، وہ اتنا بڑا اتنا آگے اس کہانی کو نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی 1 یا 2 دن گزر گئے اور جب خواجہ آصف صاحب نے بھی اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ نہیں کیا یا اسے کلیریفائی نہیں کیا، تو اب کل دیکھا ہے ہم نے اور آج دیکھ رہے ہیں کہ جو اسرائیل میں جو میجر نیوز پیپرز ہیں وہ اس کو اچھال رہے ہیں، اور جو پاکستان پہ کیڑے اچھالنا چاہتے ہیں، جو موقع ڈھونڈتے ہیں، اسپیشلی ہمارے دوست جو ہیں پڑوسی ملک میں، وہ اس سے فائدہ اٹھا کے جو ہیں انہوں نے بات شروع کر دی کہ دیکھو پاکستان کتنا ریسپانسبل ہے۔ ایک فیک سٹوری کے اوپر جو ہے ڈیفنس منسٹر نے اتنی بڑی دھمکی دے دی ایک دوسرے ملک کو، تو اس پہ جو اور پاکستان اور اسرائیل اور جو مسئلہ بن گیا ہے اس ٹویٹ کی وجہ سے جو کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کی، غلطی ہو جاتی ہے، ایسا پولیٹیشین سے ہوتی ہے، گورنمنٹ منسٹر سے ہوتی ہے، پاکستانی وزیر دفاع سے بھی ہو گئی کہ انہوں نے ایک غلط خبر تھی کہ کوئی دھمکی دی ہے اسرائیل کے وزیر دفاع نے پاکستان کو شام کے کوئی حوالے سے، کوئی غلط خبر تھی، تو اس پہ ریاکشن وزیر دفاع نے دی تھی، لیکن کیونکہ ریاکشن اس پہ یعنی تصحیح نہیں ہوئی اس کی کوئی 1-2 دن کے لیے، تو اس کے بعد جو ہے وہ انٹرنیشنل، پہلے تو انڈینز نے اس خبر کو اچھالا کہ پاکستان دیکھیں کتنا ارسپانسبل ہے کہ وزیر دفاع نے غلط خبر پر ایک نیوکلیئر دھمکی جو ہے نیوکلیئر تھریٹ دے دیا ایک دوسرے ملک کو، اور اس کو بعد میں جو ہے اسرائیلی میڈیا، اب اسرائیل جو ہے بیسکلی ایک چھوٹا سا ملک ہے جو بہت ہی انسیکیور ہے، انہوں نے بہت سارے غلط کام کیے ہوئے ہیں، ابھی حال ہی میں جو ہے کل بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اقوام متحدہ میں کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل نے اسرائیل کو آرڈر دیا ہے کہ آپ وہ جو ویسٹ بینک میں مقبوضہ علاقوں کے اندر جو سیٹلمنٹس بناتے ہیں وہ بنانا روک دے۔ تو اسرائیل ہمیشہ امریکہ پہ ریلائی کرتا تھا کہ امریکہ ویٹو کر دیتا تھا، لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ نے ویٹو نہیں کیا، امریکہ نے اس ریزولوشن کو پاس ہونے دیا، ابسٹین کر دیا۔ تو سیکیورٹی کاؤنسل میں 15 ممالک ہوتے ہیں، ان 15 ممالک میں سے 14 نے، سارے ممالک روس، برطانیہ، فرانس، چین، سب نے حمایت کی اس ریزولوشن کی کہ بالکل اسرائیل بند کرے غلط سیٹلمنٹس بنانا، آبادیاں جو بناتا ہے وہ غلط آبادیاں جو بن رہی ہیں ان علاقوں میں جو فلسطینیوں کے علاقے ہیں، اور امریکہ ویٹو کرتا تھا، امریکہ نے جو تو اسرائیل جو ایک انسیکیور ملک ہے، تو ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے اسرائیل اور نیوکلیئر دھمکی دونوں ایک ہی جملے میں کہہ دی، اور یہ ٹویٹ تھی وزیر دفاع کی۔ لیکن اس سے ہوا کیا ہے، نقصان کیا ہوا ہے؟ ویسے ایک غلطی ہوگی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں ریٹریکشن ہو جانی چاہیے تھی، لیکن وزیر دفاع صاحب نے سوچا کہ نہیں، ریٹریکشن نہیں کرنی۔ اسی پہ بات کرے تھے نفیس زکریا صاحب، جو ان کی بات میں انٹرسٹنگ چیز ہے، جو خبر ہے ان کی بات سے، وہ یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی کلیریفیکیشن جاری کرتے، بلکہ انہوں نے ایک اور اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ یاد کریں کہ کیا ہم بھول رہے ہیں کہ اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ جو گٹھ جوڑ ہے اسرائیل کا بھارت کے ساتھ، اور پچھلے 25 سالوں سے ہے، وہ 25 سال کا کیوں ذکر کیا نفیس زکریا صاحب نے؟ اب وہ تو جو ٹویٹ ہے اس سے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس طرح کی ہیڈ لائنز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ اسرائیل کا جو بہت بڑا اخبار ہے ہارٹز، انہوں نے یہ ہیڈ لائن دی ہے کہ فیک نیوز نے پاکستان کو مجبور کر دیا کہ وہ اسرائیل کو نیوکلیئر جنگ کی دھمکی دے دے۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ اسرائیل کا بہت بڑا اخبار یہ کہہ رہا ہے۔ دوسری جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی وزیر دفاع نے ریڈنگ فیک نیوز پڑھتے ہوئے پاکستان کے وزیر دفاع نے اسرائیل کو نیوکلیئر دھمکی دے دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرف جاری ہیں ساری باتیں۔ اور تیسری جو ہے جو ہیڈ لائن ہے وہ میرے خیال میں خود منسٹری آف ڈیفنس جو اسرائیل کی، بہت بڑی بات ہے، جو وزارت دفاع ہے اس کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے منسٹری آف ڈیفنس کا، دیکھیں وزارت خارجہ نے اس پہ جواب نہیں دیا، جو ان کی ڈیفنس منسٹری ہے اس نے کل باقاعدہ یہ ٹویٹ کیا کہ the statement attributed to former defense minister یالون، یعنی کہ ہمارے اسرائیل کے جو سابقہ وزیر دفاع کے حوالے سے پاکستان نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ معاملہ بڑا سیریس ہو گیا۔ اچھا کیوں سیریس ہے؟ 25 سال پہلے کا اشارہ امبیسڈر نفیس زکریا صاحب نے میرے ساتھ ابھی وقفے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کیوں دیا؟ بیسیکلی پاکستان بھولا نہیں ہے کہ 25 سال پہلے جب کارگل ہوا تھا، 25 سال تو نہیں ہوئے، خیر اس کو 15 16 17 سال ہوئے ہیں، لیکن جب کارگل ہوا تھا تو اس وقت اور اس سے پہلے بھی کارگل پہ اسپیشلی آتے ہیں، کارگل میں بھارت دنیا کی دوسری بڑی فوج جو ہے سائز کے حساب سے پھنس چکی تھی،
یہ ہمارے ہاں سیاست ہوتی ہے کارگل کے اوپر. کچھ لوگ جو ہیں وہ پرویز مشرف کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی کسی کے, کوئی سویلین, کوئی ملٹری. میں ان چیزوں سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں کہ کارگل میں پاکستان ایک چھوٹے ملک نے بھارت جو دنیا کی دوسری بڑی فوج ہے اس کو مشکل میں ڈال دیا تھا, اور اس مشکل سے کس نے نکالا تھا؟ اسرائیل نے نکالا تھا. اسرائیل نے اپنے خاص اسپیشل کمانڈوز بھیجے تھے اور اسرائیل نے مدد کی تھی. یہ الگ کہانی ہے, اس پہ تفصیلات میرے پاس ہیں لیکن میں ابھی اس پہ بات نہیں کر رہا, وہ بہت لمبی کہانی ہو جائے گی. تو ہمارے نفیس زکریا صاحب نے اس پہ اشارہ کیا. اب یہ مسئلہ ہو گیا. ایک اور بھی مسئلہ ہے, ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ نوٹ کریں, کم از کم میں نے نوٹ کیا, اسرائیل کا میڈیا اور اسرائیلی سیاستدان پاکستان پہ براہ راست کبھی بات نہیں کرتے. 9/11 ہوا, اسامہ بن لادن یہاں پہ پکڑا گیا, بہت سارے ایشوز ہوئے, سارے میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا پہ اس پہ بات ہوئی ہوگی. اسرائیل کی میڈیا میں بالکل بات نہیں ہوئی. وہ بڑے کیئرفل ہیں, ان کو پتہ ہے پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے, بہت بڑا ملک ہے, مسلم ملک ہے, نیوکلیئر پاور ہے. اگر پاکستان یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اسرائیل کے ارد گرد جو عرب ممالک ہیں ان کو مدد کر دے ملٹری, تو اسرائیل کے لیے بڑا مسئلہ ہے. تو اسرائیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ کھل کے سامنے نہ آئے. اگر انڈیا سے بھی ان کی ڈیلز ہو رہی ہیں اور بزنس ہو رہا ہے تو وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کا کہیں نام نہ لیں. پاکستان, لیکن ڈیفینیٹلی انڈیا سے کوآپریشن تو ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی بھی کہ یہ جو ایشو ہوا ہے ٹویٹ کا, خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹ کا, اس پہ پھر سے بحث چھڑے گی کہ کس حد تک اسرائیل کو پاکستان پہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. وہاں پہ بحث چھڑے گی. ہمارے یہاں نہیں چھڑے گی کیونکہ ہمارے یہاں اپنی پالیٹکس جو ہے اتنی کلرفل ہے, ہم بہت مصروف ہیں اپنی سیاست کے اندر. اسرائیل میں یہ بحث چھڑے گی, اور جب چھڑے گی تو باقی میڈیا کور نہیں کرے گا اس کو, ہمارے یہاں اس پہ اتنا توجہ نہیں دی جائے گی. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ میرے پروگرام پہ نیو ٹی وی پہ جو ہے ہم اس پہ ضرور